ہماری جو سی ایم ہے وہ ایک ہمارے لیے رول ماڈل کی طرح ابھری ہیں اور وہ اس صوبہ پنجاب کو ماں کی طرح ڈیل کر رہی ہیں. ہمارے جو قائد ہیں ہر دل عزیز قائد میاں محمد نواز شریف، یہ پارٹی جو ہے یہ ان کی وجہ سے قائم ہے ماشاء اللہ سے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب ان کا دور تھا تو انہوں نے ہمارے منسٹرز کے ساتھ، ہمارے قائدین کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا. ان کا تو یہی سب کچھ ہے کہ بھئی دھرنے اور لڑائی جھگڑے. السلام علیکم جی، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن پنجاب اسمبلی مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے قدسیہ بطول صاحبہ. ان سے جانیں گے کہ مریم نواز صاحبہ کی کیسی کارکردگی ہے. 2 ماہ ہو گئے ہیں پنجاب حکومت کو بنے ہوئے. ان 2 ماہ کے دوران مریم نواز کا کیا کردار ہے پنجاب کی عوام کے لیے، وہ کس طرح سے پنجاب کو لے کر چل رہی ہیں. ابھی تک انہوں نے 2 ماہ میں کون کون سے پروجیکٹس عوام کے لیے لانچ کیے ہیں. کیا معیشت ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں، کیا پنجاب کی عوام کو ریلیف مل رہا ہے یا نہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. تو 2 ماہ کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے، تو ان 2 ماہ کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کیسی ہے آپ کے نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو کیا بتاؤں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تاریخ رقم کر رہی ہیں. آپ کے سامنے ہی ہیں کس طریقے سے وہ دن رات محنت کر رہی ہیں، اور محنت کر کے وہ صرف اور صرف اس صوبہ پنجاب کی عوام کو خوشحالی کی طرف لے کر جانا چاہتی ہیں. ان کا مشن جو ہے وہ یہی ہے کہ غریب عوام کو ریلیف ملے کسی نہ کسی طریقے سے. آپ کے سامنے ہے کہ روٹی کس طریقے سے 20 روپے سے 15 روپے تک آ گئی ہے. اس کے بعد جو ہے آٹا بھی سستا ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فیلڈ ہاسپٹلز انہوں نے لانچ کیے ہیں، اور کلینکس آن ویلز وہ لانچ کیے ہیں. پھر تمام بی ایچ یوز کو وہ ریویمپ کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا ایک خواب ہے کہ جب میں صوبہ پنجاب کو چھوڑ کے جاؤں تو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ صوبہ پنجاب کے تمام اضلاع میں، تمام شہروں میں موجود ہوں. مینس کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں کینسر ہاسپٹل ہو اور کارڈیولوجی ہاسپٹل ہو، تاکہ عوام کو در بدر ہو کر اپنا علاج نہ کروانا پڑے. تو میڈم وزیر اعلیٰ پنجاب خواتین کے لیے کافی متحرک نظر آ رہی ہیں. خواتین کی رائے ہے کہ ہمیں ایک ہماری آواز کو سننے والا شخص مل گیا ہے. تو جو مریم نواز وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہیں، یہ کتنے فائدہ مند ہوں گے پاکستان کے لیے، خاص طور پر پنجاب کی خواتین کے لیے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگ پہلے، جب آپ کو پتہ ہے کہ پالیٹکس میں لوگ اتنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ پالیٹکس ایک اچھی فیلڈ نہیں ہے. لیکن سی ایم صاحبہ کے آنے سے یقین جانے ہم لوگ، میں ایم پی ہوں ماشاء اللہ سے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہوں پی ایم ایل این کی ویمن ونگ کی، اور جب سی ایم صاحبہ آ گئی، میں آ گئی، اچھی فیملی سے لوگ پالیٹکس میں آ گئے ہیں، تو یقین جانے کہ ایک ہماری جو سی ایم ہے وہ ایک ہمارے لیے رول ماڈل کی طرح ابھری ہیں، اور وہ اس صوبہ پنجاب کو ماں کی طرح ڈیل کر رہی ہیں. وہ صرف خواتین کو، بچوں کو، طلباء کو، نوجوانوں کو نہیں، بلکہ وہ پورے پنجاب کے لوگوں کو، پوری پنجاب کی عوام کو ایک ماں کی طرح ڈیل کر رہی ہیں ماشاء اللہ سے. وہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پینک بٹن جو ہے وہ آج سے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی کوئی کام جو ہے وہ عمل میں نہیں لایا گیا. تو یہ ہماری سی ایم صاحبہ کے دور میں ہوا ہے. اور اس کے بعد خواتین کے لیے جو ہیں یہ ڈے کیئر سینٹرز وہ بنا رہی ہیں، اور سفری سہولیات کے لیے کارڈز دے رہی ہیں. پھر بچوں اور بچیوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کو وہ یہ طلباء اور طالب علم کو دے رہی ہیں ای بائکس، الیکٹرک بائکس دے رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ ان کو مطلب ایک ایسی ایپ متعارف کروائی ہے کہ جس سے جو بچے ہیں ان کا جو کوئی مطلب ایشو ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، وہ بر وقت جو ہے اس پہ جو ہے امپلیمنٹ ہوگا. میڈم دوسری بات یہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں، لیکن میاں صاحب کا کیا کردار ہے ان کی حکومت میں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آج سی ایم صاحبہ جس مقام پہ ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب کی ہی بدولت ہے، کہ ان کی سرپرستی ہے، ان کی گائیڈ لائن ہے. اور وہ خود بتاتی ہیں کہ جب میں مطلب ڈیلی میٹنگز کر کے جاتی ہوں تو پورا 1 گھنٹہ کھانے کے ٹیبل پہ میرے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے، نیکسٹ ڈے کے بھی اور پریویس ڈے کی بھی. تو یہ ہے کہ ہمارے جو قائد ہیں ہر دل عزیز قائد میاں محمد نواز شریف، یہ پارٹی جو ہے یہ ان کی وجہ سے قائم ہے ماشاء اللہ سے. اور اب بھی جو ہیں سی ایم صاحبہ انشاء اللہ تعالیٰ دن رات جو محنت کر رہی ہیں،
وہ ہمارے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ہی یہ صوبہ پنجاب ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ میڈم، مریم نواز صاحبہ کا کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، ہمارے ووٹ بینک میں اضافہ کر سکتا ہے، یہ یوتھ کو ہمارے ساتھ اٹیچ کر سکتا ہے، وہ کون سا ایسا پروجیکٹ ہے؟ دیکھیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہی ہیں، ان کو فری اسکالرشپ دے رہی ہیں، لیپ ٹاپ دے رہی ہیں، پھر اس کے بعد ای بائکس دے رہی ہیں، پھر جو عوام ہے اگر آل اوور آپ بات کریں تو وہ گندم آٹا جو ہے وہ سستا کر رہی ہیں، مہنگائی کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جب 5 سال بعد سی ایم صاحبہ موو کریں گی تو پیچھے سب کچھ بہترین ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے بزدار کا اگر کمپیریزن کریں ہماری سی ایم صاحبہ کے ساتھ تو 3.5 سال تو بہت دور کی بات ہے، ان کا مطلب سی ایم صاحبہ کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ 2 مہینوں میں انہوں نے صوبہ پنجاب کو ایک روشن پنجاب کی طرف گامزن کر دیا ہے۔ میڈم، پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی موجودہ سیٹ اپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ہم اس سیٹ اپ کو نہیں مانتے۔ عمران خان صاحب آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی حکومت سے۔ وہ کہتے ہیں ہر ایک سے بات کر سکتا ہوں لیکن مسلم لیگ نون سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ اس ایشو کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ یہ ایشو سب کے سامنے ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ان کا دور تھا تو انہوں نے ہمارے منسٹرز کے ساتھ، ہمارے قائدین کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا، لیکن آفرین ہے کہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور ہماری سی ایم صاحبہ کہ وہ اس چیز پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتی، وہ کرتی نہیں ہے کہ ہم کسی سے بدلہ لیں، وہ انہوں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ اگر وہ ان کا تو وتیرہ ہی رہا ہے نا ساری زندگی۔ جب وہ لیکن میڈم میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نہیں مان رہے میں موجودہ یہی سیٹ کہہ اپ رہی ہوں نا کو۔ کہ وہ رونا پٹنا تو ان کا وتیرہ ہے، انہوں نے تو روتے ہی رہنا ہے ساری زندگی، تو ابھی بھی ایسے ہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے تو تب وہ کیا کرتے تھے، تو ان کا تو یہی سب کچھ ہے کہ بھئی دھرنے اور لڑائی جھگڑے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری سی ایم کے یہ میں کوٹ کرتی ہوں ان کا رپیٹ کے، اگر کنٹینرز دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورت جو ہے کنٹینرز کو اپنے استعمال میں وہ لے کے آئی ہیں کہ فیلڈ ہاسپٹل اور ویل آن یہ جو ہے کلینکس آن ویل کہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کا علاج ہوگا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کا ایک بھی پروجیکٹ دکھائیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ سی ایم صاحبہ اور اس سے پہلے جو شہباز صاحب نے جو پنجاب کے ساتھ کام کیا، انہوں نے بہترین طریقے سے ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ کام کیا ہے، وہ مانے یا نہ مانے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2018 میں آر ٹی ایس کو بٹھا کر ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا، تو اس کا نتیجہ ہم سب نے، پوری عوام ابھی تک بھگت رہی ہے۔ اور یہ جو مہنگائی ہے میں سمجھتی ہوں یہ ان نااہل اور کرپٹ ٹولے کی وجہ سے تھا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری جو سی ایم ہے ان کا مشن ہی یہ ہے کہ اس صوبہ پنجاب کو ترقی کی راہ پر لے کر جانا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ روشن مستقبل، نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور غریب کو روٹی ملے گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بجلی بھی سستی ہوگی، آٹا بھی سستا ہوگا، اور کھانے پینے کی تمام جو زندگی کی ضروریات ہیں، اشیاء خورد و نوش، وہ سب سستی ہوں گی۔ میڈم، آپ کا تعلق فیصل آباد ضلع سے ہے، جی، جو موجودہ الیکشن ہوئے وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی واضح اکثریت نہیں ملی، سیٹیں نہیں جیت پائی۔ رانا ثناء اللہ جو صدر ہیں پنجاب کے، وہ اپنی سیٹ ہار گئے، ان کے داماد ہار گئے، اور مین جو رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے اپنی سیٹوں پر شکست ہوئی ہے۔ تو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے مسلم لیگ نون کو فیصل آباد کی عوام کے لیے کہ جو ان کا کھویا ہوا مقام ہے وہ دوبارہ سے حاصل کر سکیں، آنے والے الیکشن میں جو سیٹیں وہ ہاری ہیں یا جیت سکیں؟ کیا کرنا چاہیے ان کو وہاں پہ؟ دیکھیے جو ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ ماشاء اللہ سے بڑے ہارڈ ورکر ہیں اور بڑے لائل ہیں پارٹی کے ساتھ، پارٹی نے ان کو ٹکٹس دی ہیں ماشاء اللہ سے، تو بس اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا ہار جیت، تو آپ کو پتہ ہے نصیبوں کی بات ہوتی ہے، اور کوئی بہت واضح فرق نہیں ہے، بہت چند ووٹوں سے ہی ہم لوگ جو ہے لوز کیا ہے ہم نے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اب جو ہے ایک ہماری جو پارٹی ہے وہ ایک ٹریک پر چل پڑی ہے، تو اب جو جتنے بھی کوئی معاملات تھے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میڈم دوسری بات یہ وفاق کی بات کر لیتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کل استعفیٰ دے دیا ہے پارٹی کی صدارت سے، کیا ایسا تو نہیں کہ پہلے نواز شریف صاحب کو پارٹی کا صدر بنایا جائے گا، اس کے بعد جو وزیر اعظم بھی نواز شریف کو بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے کچھ کہیں گے آپ؟
دلوں کے وزیر اعظم تو نواز شریف صاحب ہی ہیں. تو ابھی تو فی الحال پارٹی کی صدارت جو ہے وہ میرے خیال میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو ملے گی, اور اس کے بعد وہ جو کمیاں ہیں کوئی معاملات میں تو وہ جو ہمارے قائد ہیں وہ ان سب کو ورکرز کو ملیں گے اور ان کے جو بھی کچھ معاملات ہیں ان کو سیٹل کریں گے اور اس جماعت کو پہلے سے زیادہ مضبوط کریں گے. جی میڈم, آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ کی سیاست کس طرح شروع ہوئی اور کس طرح آپ رکن پنجاب اسمبلی بنی, اس حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ آپ کی سیاست کا آغاز کب ہوا اور آج آپ ممبر پنجاب اسمبلی ہیں؟ آپ نے, میرے جو ہسبینڈ تھے وہ 1982 سے پارٹی کے ساتھ وابستہ تھے, اور مشرف طور اور تمام تحریک کو انہوں نے جو ہے بڑی مطلب کہ بڑی دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا. اور مجھے تو پالیٹکس کا اتنا شوق نہیں تھا. وہ ناظم رہے ہیں 2 دفعہ, انہوں نے ناظمی کے الیکشن کانٹیسٹ کیے ہیں. 2013 میں مجھے انہوں نے ایز اے MP میرا نام جو ہے وہ دیا, تو میاں صاحب نے مجھے سلیکٹ کر لیا. بٹ بیڈ لک کہ ایک مس ایپ ہو گیا, مینس کہ کچھ ایشو چل گیا, تو اس وجہ سے مجھے میری ٹکٹ جو ہے اس میں تھوڑی ہرڈلس آ گئی. لیکن اس کے بعد مجھے ڈسٹرکٹ کی پریزیڈنٹ بنایا گیا 2016 میں. پھر اس کے بعد میں نے دن رات محنت کی پارٹی کے ساتھ, جہاں مریم بی بی جاتی تھی ان کی ریلیز میں, ان کے جتنے بھی یہ ضمنی الیکشنز تھے ان میں پارٹیسپیٹ کیا. پھر مطلب کوئی بھی پارٹی قیادت نے کوئی بھی ذمہ داری دی اس کو بڑی جو ہے نا ہمت کے ساتھ, دلیری کے ساتھ, ایک خاتون ہوتے ہوئے میں نے مطلب اپنی فیملی کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اور پارٹی کا پورا ساتھ دیا, پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی. میڈم آپ نے کہا ایک خاتون, یہ ایک بڑا سوال ہے. ایک خاتون بھی ہیں, گھر کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایز اے ماں اور ایز اے ممبر پنجاب اسمبلی. ان دونوں چیزوں کو کیسے لے کر چلتی ہیں؟ پنجاب فیصل آباد سے لاہور, لاہور سے فیصل آباد, آدھا ٹائم تو سفر میں گزر جاتا ہوگا آپ کا. خواتین ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اگر ان کو کوئی ذمہ داری دی جائے نا تو وہ بڑے بہترین طریقے سے اس کو سر انجام دیتی ہیں. اور خواتین میں تو ویسے ہی ملٹی پلائی ٹیلنٹ ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو مینیج کر لیتی ہیں. اس کی واضح مثال ہماری CM صاحبہ ہے کہ وہ کس طریقے سے گھر کو بھی لے کے چلتی ہیں, اپنی پارٹی کو بھی ماشاءاللہ سے لے کے چل رہی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اب پورے صوبے کو لے کے چل رہی ہیں. میڈم کبھی آپ کو CM صاحبہ سے ڈانٹ پڑی ہو کہ آپ نے یہ کیا کر دیا, یہ تو آپ نے پارٹی کی خلاف ورزی کی ہے, ڈسپلن کی خلاف ورزی, ایسا کوئی کبھی واقعہ آیا ہو سامنے؟ آپ کا شکر ادا کروں نہ کم ہوں کہ مجھے اچھے لفظوں میں ہی ہمیشہ ہماری CM صاحبہ نے یاد کیا ہے. اور مجھے مطلب میاں محمد نواز شریف صاحب بھی میری بہت رسپیکٹ دیتے ہیں, وہ جس طرح کہ وہ ماشاءاللہ سب کو دیتے ہیں. اور اسی طرح حمزہ صاحب بھی, شہباز صاحب بھی. میں کہتی ہوں کہ میں سب کو بتاتی ہوں کہ آپ مطلب اکثر لوگوں سے آپ کو پتہ ملنا جلنا ہوتا ہے, تو میں کہتی ہوں ان کو کہ ہماری پارٹی میں ہمارے MPs MNAs بہت ریگارڈ کرتے ہیں, اسپیشلی خواتین کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ میں کل ہی بتا رہی تھی کہ خواجہ سلمان رفیق صاحب, میں ان سے کوئی کام جا رہی تھی تو راستے میں 2-3 چیئرس تھی, یقین جانے وہ کھڑے ہو کے ان چیئرس کو سائڈ پہ کرنے لگے, اور مجھے مطلب دل سے دعا نکلی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو ہماری پارٹی میں تو اس طرح کے عظیم لوگ ہیں ماشاءاللہ. میڈم CM صاحبہ بھی خاتون ہے اور بڑی تعداد ہوتی ہے پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے اوپر خواتین کی. CM صاحبہ کی سب سے فیوریٹ خاتون MP کون ہے؟ آپ ہیں, عظمیٰ بخاری ہیں, مریم اورنگزیب ہے. عظمیٰ آپ کے خیال میں کون ہے؟ آپ نے بھی تو کبھی اندازہ لگایا ہو کہ فلاں MP ہے نا CM صاحبہ کی بڑی فیوریٹ ہے. بڑا مشکل سوال کیا ہے. میرے خیال کیا میں کہیں گے اس بارے میں؟ پنجاب اسمبلی میں پہنچنا یہ ایک بہت بڑی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یہ پارٹی کی ہی مہربانی ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ پہنچے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرا نام جو ہے لسٹ میں تھا تو وہ میری CM صاحبہ مجھے پسند کرتی ہیں, مجھے پیار کرتی ہیں, اس وجہ سے ہی تھا نا. چلے میڈم, حلقے کے کیا مسائل ہیں آپ کے علاقے کے؟ لوگ آپ سے درخواست لے کر آتے ہوں گے ہمارے حلقے کے یہ مسائل ہیں, تو کتنے حد تک ان مسائل پہ قابو پا لیا ہے؟ کتنے بڑے مسائل ہیں؟ کیونکہ ہر حلقے کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. سب سے زیادہ مہنگائی, اس کے علاوہ بجلی کے بل, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ لوگ آپ کے پاس لے کے آتے ہوں گے ہمارے بجلی کے بل معاف کروا دیں, ہمارے اتنا خرچہ ہو گیا ہے. اس حوالے سے کوئی میکانزم بنایا ہے پنجاب حکومت نے؟ 300 سے کم یونٹ سے استعمال کرنے والے صارفین کو ہماری جو CM صاحبہ ہیں وہ سولر پینلز دے رہی ہیں,
اس کے بعد آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی بتایا کہ روٹی جو ہے وہ سستی کر رہی ہیں، آٹا سستا ہو رہا ہے، مہنگائی پر کنٹرول ہو رہا ہے. اور باقی جو ہے آپ کو پتہ ہے ہلکے کے مسائل یہی ہے کہ اس پہ ہم آلریڈی جو سی ایم صاحبہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی ستھرا پنجاب، اس میں میں نے بہت جو ہے محنت کی اپنے علاقے میں، اور ماشاءاللہ سے مجھے بہت اچھا رسپونڈ بھی کیا لوگوں نے. اور اب جس جگہ بھی کوئی ستھرا پنجاب کے ریلیونٹ کوئی کام ہوتا ہے تو فوراً سے پہلے مجھے واٹس ایپ آ جاتا ہے کہ بھی اس پہ کام کرے، کیونکہ ان کو مجھ سے ہوپ ہے کہ میں ہی اپنے علاقے کے کام کروا سکتی ہوں. چلیں جی، مہربانی. یہ تھی رکن پنجاب اسمبلی قدسیہ بطول صاحبہ. ہم نے ان سے علاقے کے مسائل جانے، مسلم لیگ نون کے حوالے سے کچھ سوالات کیے، پاکستان کے مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف، ان کے حوالے سے سوالات کیے. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اللہ نگہبان.